بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کر دربار رسالت میں پہنچی اور اس کا بھائی جو عدی بن حاتم تھا وہ دوڑ کر چلا گیا کہ اس نے کہا میں اسلام نہیں لے کے آؤں گا، اور جب یہ قید ہو کر حاتم طائی کی بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وجہ پوچھی کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میرے باپ جو تھے وہ بہت بڑے سخی تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تیرے باپ کے اندر مسلمانوں والی خصلتیں موجود تھیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا چاہتی ہو؟ کہا میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، شام جانا چاہتی ہوں، تو مجھے کچھ سامان دے دیجئے، مجھے کچھ کپڑے دے دیں، زاد راہ دے دیجئے، سواری دے دیں، میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زاد راہ بھی دیا، سامان بھی دیا، کپڑے بھی دیے، اور اس کے علاوہ سواری بھی دی، اور بحفاظت حاتم طائی کی بیٹی کو وہاں سے روانہ کیا۔ اور پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روانہ کر دیا اور یہ حاتم طائی کی بیٹی جب شام میں اپنے بھائی کے پاس پہنچی جو بھاگ چکا تھا ڈر کے مارے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام نہیں لے کے آؤں گا، جب اس نے دور سے آتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا اور اپنی بہن کو پہچانا تو وہ حیران ہو گیا کہ ان لوگوں نے تمہیں قید نہیں کیا؟ کیا تمہیں ان لوگوں نے قتل نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ تم کن کے بارے میں باتیں کرتے ہو کہ ایک دفعہ تم وہاں جا کر دیکھو تو صحیح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے تو دیکھو۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاتم طائی کی بیٹی کو جو روانہ کیا تھا ساری داستان سنائی، اور وہ عدی بن حاتم جو حاتم طائی کا بیٹا تھا وہ وہاں سے دوڑتا ہوا اپنی سواری پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، جب سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور عدی بن حاتم کا استقبال کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر عدی بن حاتم نے کہا کہ سب سے پہلے میرے دل نے گواہی دی کہ یہ واقعہ ہی اللہ کے رسول ہیں کہ جنہوں نے میرے لیے کھڑے ہو کر استقبال کیا جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کر اپنے گھر کی جانب تشریف لا رہے تھے کہ جب ہم اس گھر کی جانب روانہ ہوئے تو راستے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت ملی، اور وہ عورت ایسی تھی کہ جو بوڑھی عورت تھی۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا۔ اب اس نے روک لیا، اب وہ باتیں کرتی جا رہی ہے۔ اب عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ باتیں اتنی طویل ہوئی کہ میں وہاں پر کھڑا کھڑا تھک چکا تھا، لیکن میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی جانب دیکھا، حضور کے چہرے پر کوئی ناگواری کے اثرات موجود نہ تھے۔ اب حضور اس عورت کی ساری باتیں سن رہے ہیں۔ اس وقت تک سرور کائنات وہاں پر کھڑے رہے جب تک اس بوڑھی عورت کی باتیں ختم نہیں ہوئی۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب حضور اس کی ساری باتیں سن کر روانہ ہوئے تو دوسری دفعہ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ واقعہ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر اپنے گھر میں پہنچے۔ جب اپنے گھر میں تشریف لے کے گئے اور وہاں لے جا کر حضور کا ایک گدا تھا جہاں حضور آرام فرماتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، اور سرور کائنات نے بیٹھنے کے لیے عدی بن حاتم کو وہ جو صوفہ تھا، گدا تھا، وہ عنایت فرمایا اور خود نیچے تشریف فرما ہوئے۔ حضرت محترم عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ یہ تیسرا واقعہ تھا کہ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ واقعہ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کوئی بادشاہ نہیں جنہوں نے اپنے لیے تو نیچے بیٹھنا پسند کیا، مجھے اوپر بیٹھنا پسند فرمایا، اور کہا کہ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ واقعہ ہی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں جنہوں نے مجھے اتنی عزت اور توقیر عطا فرمائی۔ کیونکہ عدی بن حاتم خود اپنے لوگوں کا سردار تھا اور ایک علاقے کا سردار تھا اور لوگوں سے مال کو وصول کیا کرتا تھا۔ وہ ان سارے کے سارے سرداری جو معاملات تھے ان کو دیکھتا تھا، پہچانتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی سردار یا کوئی بادشاہت نہیں، لیکن یہ ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں، یہ وہی محمد مصطفیٰ ہیں۔ عدی بن حاتم نے حضور کو پہچان لیا کہ یہ واقعہ ہی اللہ کے پیارے اور آخری نبی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے۔